السلام علیکم ایوریون، دس از راحت فتح علی خان۔ یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک استاد اور ایک شاگرد کے معاملے، آپسی معاملے کی یہ بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت فتح علی خان اور پیر صاحب کی دم والی بوتل۔ تو انجینئر نے جواب میں راحت کا روح راضی کر دیا، اور یہ جو بوتل کی بات جہاں تک آئی ہے تو صحیح مسلم سے انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہے، اور بھی کتابوں کا ریفرنس دیا ہے جس میں جو ہے شراب کا جو معاملہ آیا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک جو پیچھے ہو چکا ہے وہ معاملہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شراب کی بوتل کا جو ہے ایک یہ دیا گیا تھا، گفٹ کیا گیا تھا۔ اس سے بھی ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے بتائی ہے، اور جو بھی باتیں ہیں وہ صحیح مسلم جو ہے اس کتاب سے ریفرنس کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ وہ میرا شاگرد ہے، بچہ ہے میرا، اور یہ اس کے والد صاحب ہیں نفیس احمد صاحب، یہ نوید حسنین ہے۔ اور یہ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ جب کوئی شاگرد اچھا کام کرتا ہے تو ہم اتنا ہی پیار بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو پنشمنٹ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ نوید حسنین ہے، آپ اس کی زبانی پوچھ لیجیے آپ کہ کیا ہوا۔ جی السلام علیکم جی۔ وہ جو جس بوٹل کی بات ہو رہی ہے وہ پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی تھا، وہ مجھ سے میں کہیں رکھ کے بھول گیا تھا، مجھے اس بات کا نہیں تھا اس ٹائم پتا کہ میں نے کہاں رکھی ہے۔ تو وہ میرے باپ ہے، میرے استاد ہے، یہ پیار بھی ہمارے ساتھ اتنا کرتے ہیں کہ خدا جانتا ہے۔ یہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے یہ سیدھی بلیک میل ہی ہے میرے استاد جی کو بدنام کرنے کی، ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میرے استاد جی ہیں، ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں، میرے والد صاحب ساتھ کھڑے ہیں۔ اب علی بھائی کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بہت زبردست ہے۔ اس معاملے کی انٹینسٹی کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب کا مشکیزہ تحفے کے طور پر لے کر آئے۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا، اس نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اس کے کان میں کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ تو کھانا پینا اس کا جو ہے وہ حرام ہے، تم اسے جا کے بیچ دو۔ اس نے کہا نا بیچ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر فرمایا کہ جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام فرما دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیں صحابی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس کرنے والے، انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے ہوئے مشکیزے کا منہ کھولا اور شراب کو وہیں پر بہا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی عام مسلمان میں اور صحابی میں فرق ہے، سمعنا و اطعنا۔ بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح اور سیدنا ابی ابن کعب کو میرے والد ابو طلحہ نے دعوت پہ بلایا ہوا تھا اور ان کو شراب پلا رہے تھے۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے اپنے جام وہیں پر الٹ دیے، اور ابو طلحہ کہتے ہیں، سیدنا انس کہتے ہیں میرے والد ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کے سارے مشکیزیں توڑ دو۔ حالانکہ بات صرف اتنی آئی تھی کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن ان کو ویژن کلیئر تھا کہ اب اگر یہ پینا حرام ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی۔ تو وہ میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ کرام مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے۔ الحمدللہ۔ اب آ جائیے افیون، ہیروئن اور چرس کے بارے میں، اس کی تجارت کے حوالے سے۔ ویسے تو اس گفتگو سے ہی کافی کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن میں پھر بھی اس کو مزید ایلوبریٹ کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور مشروب
حرام ہے. ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. یہاں تو مشروب کا ذکر صحیح مسلم میں ہے کہ ہر نشہ آور شے شراب ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف شراب، ہر نشہ آور شے شراب ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ہر نشہ آور شے حرام ہے، چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو یا سالڈ یا کسی بھی فارم میں. آپ نے فرما دیا جس سے بھی نشہ ہوگا وہ چیز حرام ہوگی. کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا، نہیں کر سکتا. لہذا شراب کے ساتھ افیون، چرس، ہیروئن یا بھنگ یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس حدیث کی روح سے حرام، اور ان کی تجارت کرنا بھی حرام ٹھہرے گا. یہ بالکل کلیئر ہو گیا. لہٰذا اس میں ان علماء کا رد ہو گیا جو ہمارے خیبر پختونخوا میں خصوصاً ایسے چند علماء موجود ہیں، اکثریت نہیں ہے، چند ایک لوگ. اسی طریقے سے افغانستان کے اندر بھی جنہوں نے ہیروئن کے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے، اس کے نشے کو حرام. تو بالکل یہ اصولی بات اس گفتگو سے کلیئر ہوگی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بالکل ماننے والی ہے، طالبان کی فکر سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے اور پوری دنیا نے تسلیم کی کہ وہ امریکہ اور یورپ جنہوں نے اربوں ڈالر، بلینز آف ڈالر لگائے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر پوست کی کاشت کو ختم کیا جائے جس سے ہیروئن بنتی ہے، لیکن ہر سال پوست کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے. دنیا میں تقریباً 90% ہیروئن جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ افغانستان ہے. اربوں ڈالر لگا کر بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے بلکہ آگے بڑھی. لیکن طالبان کی جب وہاں پر حکومت آئی، ان سے ہمارا علمی اختلاف، منہج کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر اس پر پابندی لگائی اور چند مہینوں کے اندر تقریباً پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو گئی افغانستان سے، زیرو پر لے آئے وہ. تو ظاہر ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں اگر علماء فتویٰ دینے والے ہیں تو اس کی مخالفت والے زیادہ لوگ موجود ہیں الحمدللہ. تو اس حوالے سے یہ امت کا فتنہ ہے مال، اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. یہ مال ہی کا تو فتنہ ہے بھائی کہ ہیروئن سمگلنگ ہو رہی ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور رزق جو ہے حرام ہے. وہ میں انشاءاللہ آج کی گفتگو کنکلوڈ کروں گا ان 5 احادیث پہ کہ جس کا رزق حرام ہے اس کی تو عبادت کیا ہونی ہے قبول. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. رزق حلال ایمان کا سب سے بڑی کسوٹی اور کرائٹیریا اور معیار ہے. اس پہ میری 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. کیونکہ اس امت کا فتنہ سب سے بڑا مال ہے، اور یہی فتنہ ہے جو انسان کو ہیروئن کی سمگلنگ پر مجبور کر رہا ہے، اور علماء کو کہ وہ فتوے دیں کہ یہ جائز ہے.